السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے کوشچن نمبر 15 تک سوالات کیے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم کوشچن نمبر 16 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پہلا کوشچن ہمارے پاس وہ حسن اخلاق سے کیا مراد ہے؟ حسن اخلاق سے آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں، ہمارا لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں حسن اخلاق میں شامل ہیں۔ جیسے کہ ہم شروع کرتے ہیں، حسن اخلاق سے مراد ایک شخص کے اچھے اخلاقی اور اخلاقیاتی قدرتیں ہیں جو اس کے رویے اور معاشرتی معاملات میں ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی کہ حسن اخلاق سے کیا مراد ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آ رہے ہیں، ان کی کس طرح ان سے معاملات طے کر رہے ہیں، اور کس طرح ہم ان کو عزت دے رہے ہیں، یہ سب حسن اخلاق میں شامل ہے۔ کیونکہ ہم روزمرہ کی بنیاد پہ بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، تو اب ہم ان لوگوں سے کس طرح پیش آ رہے ہیں، کس طرح تعلق قائم کر رہے ہیں، یہ حسن اخلاق میں شامل ہے۔ اس میں شامل ہے دوسرے کے ساتھ احترام اور مہربانی کا رویہ، کہ ہم لوگوں کے ساتھ کس طرح تمیز سے، مہربانی کے ساتھ ان سے کوئی بدتمیزی سے بات نہیں کر رہے، یہ سب حسن اخلاق میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ صداقت، کہ ہم جھوٹ نہ بولے، ایمانداری، کہ ہم انہیں دھوکہ نہ دیں، شکر گزاری، کہ ہم ان کا جو ہے اگر انہوں نے ہمارے اوپر کوئی احسان کیا ہے ہم ان کو جزاک اللہ بولے، ان کی عزت سے پیش آئیں، یہ سب چیزیں شامل ہے۔ اس کے علاوہ صبر، اگر کسی کی بات بری بھی لگ رہی ہے تو صبر کریں۔ حلم، شفقت، کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو اگر ہم سے چھوٹے ہیں ہم ان کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں۔ اور احساس داری، کہ اگر کسی نے ہمارا جو احساس کیا ہے، ہماری یہ ہم کوئی تکلیف میں ہے تو ہم اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، یہ سب حسن اخلاق میں شامل ہے۔ ایمانت داری، کہ ہم دوسروں کے جو ہے ایمانت داری، کسی نے ہمارے پاس سامان رکھوایا ہے، کچھ چیزیں ہمارے پاس، تو ہم اس کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں۔ انصاف ہو گیا، انصاف کا ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کریں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، دوسروں کی مدد کرنے کی خواہش، کہ اگر کوئی تکلیف میں اس کے کام آئے، اس کی پریشانی میں اس کی مدد کریں، یہ سب حسن اخلاق کی قسمیں ہیں۔ حسن اخلاق ایک فرد کو دوسرے کے لیے قابل قبول اور دلکش بناتا ہے، اور اس کے معاشرے اور پیشہ ورانہ موقفات کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ یعنی کہ حسن اخلاق سے کیا مطلب ہے کہ اب لوگ اگر ایک دوسرے سے تمیز سے، ایک اچھے پیار محبت سے پیش آئیں گے، تو لوگ بھی جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان سے عزت کریں گے، ان کی جو ہے ان کی پیشے میں ان کی بہتری آئے گی، ہر لحاظ سے وہ دوسروں کے دل میں اپنی جگہ بنا پائیں۔ اب ہم موو کرتے ہیں کوشچن نمبر 17 کی طرف۔ پڑوسی کی اقسام بیان کریں۔ اب پڑوسی وہ بندہ جو ہمارے قریب رہتا ہے، جس کا گھر ہمارے پاس ہے، وہ بندہ پڑوسی ہے۔ اب پڑوسی کے کیا کیا اقسام ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ پڑوسی کی اقسام کو مختلف بنیادوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے، یا چند اہم اقسام بیان کی۔ پہلا ہے جغرافیائی پڑوسی، جیسے کہ ایک گھر کا پڑوسی ہمارے گھر کے برابر میں جو رہتا ہے، وہ لوگ ہیں جو آپ کے گھر کے قریب رہتے ہیں، چاہے وہ اگلے دروازے پر ہو یا محلے میں کوئی بھی ہو، ہمارے چاہے ہمارے گھر کے برابر میں ہو، ہمارے محلے میں ہو، دروازے قریب ہو، کہیں بھی ہو۔ کاروباری، اب کاروباری پڑوسی بھی ہوتا ہے، کہ اگر آپ کی دکان ہے تو اس کے برابر میں کون سی دکان ہے، اس سے آپ کا اچھے تعلقات ہوں، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ کسی کو آفس ہے، اس کے برابر میں دوسرا آفس ہے، اس کے جو تعلقات ہیں وہ بھی کاروباری پڑوسی میں شامل ہے۔ یہ وہ افراد یا ادارے ہیں جو آپ کے کاروبار کے قریب آتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو گئے؟ جغرافیہ پڑوسی۔ اس کے بعد ہے معاشرتی تعلقات کے لحاظ سے دوستانہ پڑوسی، یہ وہ پڑوسی ہیں جن کے ساتھ آپ کے دوستانہ اور قریبی تعلقات ہیں۔ جیسے کہ ہم جو ہے اب ہمارے دوست ہیں، ہمارے جن سے دوستی ہے، جن سے ہمارا اچھی بات چیت ہے، وہ سب ہمارے پڑوسی میں شامل ہے۔ اس کے بعد ہے معمولی تعلق والے پڑوسی۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ان سے ہمارے اتنے تعلقات نہیں ہوتے، جیسے کہ یہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کے محدود تعلقات ہیں، یہ ملاقات ہے اور گفتگو ہوتی ہے، یعنی کہ جن سے ہمارا زیادہ بات چیت نہیں ہوتی، جتنا مطلب گفتگو کم ہوتی ہے، ان سے وہ ہو گئے ہمارے معمولی تعلقات والے پڑوسی۔ اس کے بعد ہے مددگار کے لحاظ سے۔ مددگار کے لحاظ سے کون سا پڑوسی ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مشکل وقت میں آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ کے مسائل حل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جو پڑوسی آپ کی مشکل وقت میں کام آ رہا ہے، جو آپ کے تکلیف کے دور میں آپ کا ساتھ دے رہا ہے، وہ مددگار پڑوسی۔ اس کے بعد ہے غیر مددگار پڑوسی، یعنی کہ یہ وہ پڑوسی ہیں جو آپ کی مشکلات میں مدد نہیں کرتے، یا آپ سے دور رہتے ہیں۔ یعنی کہ جو آپ کے مشکل میں کام نہیں آ رہا ہے، جو آپ کی تکلیف میں آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ غیر مددگار پڑوسی ہے۔ آسان سی بات ہے یہ، اور کیا ہے، وہ آپ کو مشکلات میں بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے رویے کے لحاظ سے۔ تو رویے کے لحاظ سے کون سے ہوتے ہیں؟ مہذب اور خوش اخلاقی پڑوسی، یہ وہ لوگ ہیں جو خوش اخلاق سے پیش آتے ہیں اور آپ کے ساتھ حسن سلوک رکھتے ہیں۔ یعنی کہ وہ جو تمیزدار قسم کے پڑوسی ہوتے ہیں، جو ہمارے کام بھی آتے ہیں، ان کا اخلاق بھی اچھا ہوتا ہے، وہ ہم سے تمیز سے بات کرتے ہیں، تمیز سے پیش آتے ہیں، اس میں آگے اخلاق۔
اور اس کے بعد بدتمیز یا غیر مہذب پڑوسی بھی ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا رویہ تلخ ہوتا ہے اور وہ دوسرے کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، یعنی کہ وہ پڑوسی جو آپ سے بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں، جو آپ کی عزت نہیں کر رہے، تو وہ ہو گئے بدتمیز یا غیر مہذب پڑوسی، جن سے آپ کے اچھے تعلقات نہیں۔ اس کے بعد ہے ثقافتی اور مذہبی بنیاد۔ اب ثقافتی اور مذہبی بنیاد پر کون سے پڑوسی ہوتے ہیں؟ ہم مذہب اور یا ہم شفاعت، یہ لکھا ہے ثقافت پڑوسی۔ اب ثقافت پڑوسی کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک ہی مذہب یا ثقافت سے تعلق ہے، یعنی کہ جن کا تعلق ایک ہی مذہب سے ہو، ایک ہی ثقافت سے ہو، جیسے مسلمان ہو کوئی، تو وہ ہمارا ان سے کیا ہے؟ ایک مذہبی بنیاد پر ایک تعلق ہے۔ اس کے بعد ہے مختلف مذہب یا یہ جو ہے ثقافت کے پڑوسی۔ ثقافت کے پڑوسی آپ نے یاد رکھیں، ثقافت کے پڑوسی سے وہ مذہب کے لحاظ سے جو ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مختلف مذہب یا ثقافت سے ہوتے ہیں، مطلب کہ اب ہم مسلمان ہیں، کوئی ہندو ہو، کوئی دوسرے مذہب سے ہے مثال کے طور پہ، یا اس کا ثقافت کوئی الگ ہے، کچھ بھی الگ ہے، تو وہ ہمارا کیا ہے؟ ثقافتی اور مذہبی بنیاد پر وہ الگ ہے، تو مختلف ہے۔ اس کے بعد ہے پیشہ ورانہ۔ اب پیشہ ورانہ پڑوسی کیا ہوتا ہے؟ کام کی جگہ پڑوسی، جگہ کے پڑوسی۔ اب یہ وہ افراد ہیں جو آپ کے کام کی جگہ کے قریب کام کرتے ہیں یا وہاں رہتے ہیں۔ اب پیشہ ورانہ، اب مثال کے طور پہ آپ جہاں کام کرتے ہیں اس کے قریب جو لوگ رہ رہے ہیں وہ سارے پیشہ ورانہ پڑوسی ہیں۔ اس کے بعد ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا قیام ایک بہتر معاشرتی ماحول کی بنیاد ہے، جس سے معاشرتی ہم آہنگی اور تعاون کا فروغ، یعنی کہ اگرچہ اب ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ جو ہمارے قریب رہتے ہیں، جن کی دکان ہمارے قریب ہے، جن کا آفس ہمارے قریب ہو، جن سے ہمارے اچھے تعلقات ہو، اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھا معاشرتی ماحول بنا پائیں۔ تو یہ ضروری ہے، ایک اچھے پڑوسی ہونے کے لحاظ سے یہ بہت ہماری آسان ہو جاتی ہے زندگی، ہماری پریشانیاں، کیونکہ ہمارے جو رشتے دار ہیں تو ہمارے ہمیشہ تو قریب نہیں رہتے، لیکن پڑوسی ہمارے مشکل، ہمارے دکھ سکھ ہر ویسے میں ہمارے کام آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 18، عقیدہ و آخرت کی وضاحت۔ تو آخرت کے لغوی معنی ہے بعد میں ہونے والی چیز، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ ایمسیکیو میں بھی پوچھی جا سکتی ہے، بعد میں ہونے والی چیز وہ کہلاتی ہے آخرت۔ اس کے مقابلے میں لفظ دنیا کیا ہے؟ دنیا کا مطلب آپ بتائے گے قریب کی چیز، اب قریب کی چیز دنیا ہے اور بعد میں ہونے والی چیز آخرت ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب اس کو اب ہم گہرائی سے سمجھتے ہیں، یعنی کہ اس کو اور ڈیپ جا کے پڑھتے ہیں، تو شریعت کے اسلام میں آخرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جو کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی روح باقی رہ جاتی ہے، یعنی کہ اب جو ہمیں پتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہماری مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جاتی بلکہ ہماری ایک الگ دنیا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ ہمارا ماننا ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اللہ اس کے روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کریں گے۔ اب ایک وقت ہے، جیسے ابھی ہمارے پاس ہماری روح ہے، ہم زندہ ہیں، ہم صحیح سلامت ہے، ایک وقت آئے گا اللہ ہمیں جو ہے ہمارا انتقال ہو جائے گا، ہماری روح ہمارے جسم سے الگ ہو جائے گی، پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب قیامت کا دن ہوگا تو ہماری روح ہمارے جسم سے دوبارہ مل جائے گی، تو یہ اس بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اسے دوبارہ زندہ کرے گی اور پھر انسان کو اس کے نیک و بد اعمال کا حقیقی بدلہ دیا جائے گا۔ اب یہ جو ہے کہ جب ہمارے اپنے اخلاق کا اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، وہ شامل ہے جس کے اندر آخرت۔ اس کے بعد یہ نیک لوگ جنت میں جائیں گے جبکہ گناہگار جہنم میں رہیں گے، آخرتی اصل۔ اب ہمیں پتا ہے کہ جو نیک ہوں گے اللہ نے ان کی بھی جنت بنائی ہے، جنت کے خوبصورت باغات ہیں، جنت میں بہت سی چیزیں ہیں جن سے ہمیں ابھی ہی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن نہ کسی نے اسے دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ سنتے ہے، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ وہ اللہ نے ہمارے لیے بہترین بنائی ہے۔ اس کے بعد ہے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں آخرت کو اصلی گھر قرار دیا گیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ۔ تو اب قرآن اور احادیث میں ہمیں پتا ہے کہ آخرت ہی ہمارا اصلی گھر ہے، اور یہ تو وقتی دور ہے، یہ دنیا ہے، یہ وقتی چیز ہے، یہ ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ اس کے بعد ہے اب سورہ انفال، آیت نمبر جو ہے جماعت کی 64 ہے، اس کے اندر جو حدیث ہے اور سوری آیت ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اب میں آپ کو پہلے اس کا ترجمہ بتاؤں گی، پھر میں اس کی پوری وضاحت کروں گی۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے اور ہمیشہ کی زندگی تو مقام تو آخرت۔ یہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی زندگی ایک بہت وقتی چیز ہے جو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، ہمیں پتہ ہی ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہنی، اور آخرت کی زندگی کیا ہے جو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہنے والی زندگی۔
اور اس سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ہمیں پتہ ہے یہ تو آیت تھی سورہ عنکبوت کی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دنیا مسلمان کے لیے قید خانے اور کافر کے لیے جنت۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان ہے اس کو اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے لیے جو ہے جنت میں ساری چیزیں رکھی گئی ہیں، دنیا ان کے لیے مشکل ہے، اور کافر کے لیے دنیا میں بہت کچھ رکھا گیا، اس کے بعد آخرت میں ہمیں پتہ ہے کہ ان کی جگہ جہنم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے یہ دنیا مشکل بنائی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے جنت بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 19، انبیاء کرام کی چند خصوصیات بیان۔ انبیاء نبی کی جمع ہے جس کے معنی ہے خبر دینے والا۔ انبیاء کے جو جمع، انبیاء جو ہے کس کی جمع ہے؟ نبی کے، یا آپ نے یاد رکھنا ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ خبر دینے والا۔ اور خصوصیات کا مطلب کیا ہے؟ خاص خوبی جو اس مخصوص ہستی کے علاوہ کسی اور میں نہ ہو، یعنی کہ جو کوئی خصوصیات انبیاء کی خصوصیات آپ کو بتایا میں نے کہ انبیاء جو ہے وہ نبی کی جمع ہے، اس کے علاوہ خصوصیات بولتے ہیں ان خوبیوں کو بولتے ہیں جو ایک بندے میں موجود ہو اور باقی لوگوں میں موجود نہ ہو، جو اللہ تعالیٰ نے کسی پہ خاص کرم کیا ہو اور اسے دی ہو۔ تو انبیاء پر وہ خاص کرم ہے جنہیں انہیں خصوصیت والے کچھ چیزیں دی گئی۔ اب وہ ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے۔ انبیاء کی خصوصیات سے مراد ہے کہ وہ خصوصیات جو صرف انبیاء کرام کو عطا کی گئی اور ان کے علاوہ کسی شخص کو ان خصوصیات میں سے کوئی ایک بھی حاصل نہیں، یعنی کہ جو چیزیں انبیاء کے پاس موجود ہے خصوصیات، وہ باقی لوگوں میں موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان میں سے چند ایک کا تذکرہ یہاں کیا جائے۔ تو پہلا ہے معصومیت، تمام انبیاء کرام گناہ صغیرہ و کبیرہ تمام سے منزہ و مبارک، یعنی کہ ان کا جو ہے وہ کوئی قسم کا گناہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے دور رکھا ہوا ہے، اور اسی لیے ان کو معصومیت جو ہے یہ والی خوبی انبیاء کے اندر خاص موجود ہے جو باقی لوگوں میں موجود نہیں۔ اس کے بعد ہے دعوت ولی۔ اب دعوت ولی اللہ سے کیا مراد ہے؟ تمام انبیاء کرام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، یعنی کہ دعوت ولی اللہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے وہ خوبی، وہ قابلیت دی تھی کہ وہ اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کر سکتے تھے، ان کو اللہ کی طرف بلانے کی ان کے اندر وہ خصوصیت موجود تھی جو باقی لوگوں میں موجود نہیں۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے معجزات۔ اب معجزات سے کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو نبوت کی دلیل کے طور پر معجزہ عطا کیا، یعنی کہ معجزات میں وہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور خوبی بھی دی ہے کہ ان کو ایسے معجزے دیکھنے کو ملتے ہیں جو عام انسان کو، ہمیں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے، لیکن جو انبیاء کرام تھے ان کو یہ چیزیں دیکھنے کو ملی تھی۔ اس کے بعد ہے واجب عطا۔ واجب اطاعت سے کیا مطلب ہے؟ تمام انبیاء کو اطاعت و پیروی لازم ہوتی ہے، یعنی کہ ان پر یہ چیز لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی پیروی کریں گے، ان کے پاس کوئی آپشن کی چوائس نہیں ہے، وہ ان کے اوپر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی ہے۔ اس کے بعد ہے تعلیمات من جانب اللہ۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے وحی کردہ احکامات اور تعلیمات ہی لوگوں تک پہنچا، یعنی کہ انبیاء کرام کا کیا اپنی طرف سے کچھ بھی بیان نہیں کرتے، وہ صرف وہ چیز بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتائی ہو، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا ہو، وہ صرف وہی کام کرتے ہیں، وہ صرف وہی بتاتے ہیں، وہ صرف وہی فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بولا، اس کے علاوہ وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد سوال نمبر 20 سے ہمارے پاس ختم نبوت کا مفہوم واضح کریں، آیات یا احادیث۔ تو اب ختم نبوت کیا ہے؟ کہ اب میں اس کو ڈسکس کروں گی۔ عربی میں ختم کے معنی کیا ہے؟ مہر لگانا یا بند کرنا۔ تو پہلے تو یہ اس کے لفظی معنی ہو گئے کہ جو عربی میں ختم کا مطلب ہوتا ہے کہ مہر لگانا، کہ اب وہ چیز ختم ہو گیا، وہ چیز رک گئی۔ اس کے بعد ہے شریعت کی اسلام میں اس سے کیا مراد ہے؟ اب ہم اس کو اور گہرائی سے سمجھے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شریعت کی اسلام میں ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد یہ تک 1,24,000 پیغمبر جو ہیں اب اس سے کیا مطلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہے، ان تک کتنے انبیاء کرام آئے، کتنے جو ہے پیغمبر آئے؟ 1,24,000۔ یہ بھی MCQs میں پوچھا جا سکتا۔ اس کے علاوہ آدم آئے جو لوگوں کو ہدایت و رہنمائی کا فراہم کرتے رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے اور اب کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، نہ حقیقی نہ بروزی۔ اب اس سے کیا مطلب ہے کہ اب جو ہے آدم جو تھے سب سے پہلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری تھے، اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، اور اب جو ہے ختم نبوت یہ چیز کو اقرار کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی کوئی رسول کچھ بھی نہیں آئے گا، یہ کہلاتا ہے ختم نبوت۔ اب جو انسان ختم نبوت پہ یقین نہیں کرتا وہ اسلام میں
شامل نہیں ہے، اسلام کے باہر کے اراد کیے جائیں۔ اب یہ ماننا ختم نبوت ہے۔ اس کے بعد ہے ختم نبوت قرآن کی روشنی میں کیا ہے؟ تو محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخر، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صرف کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں اور آخر ہے۔ اور یہ سورہ احزاب 40 جو آیت نمبر 40 تھی اس میں فرمایا گیا ہے قرآن کی، اور ختم نبوت احادیث کی روشنی میں ہے۔ اب ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ترجمہ ہے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اب جو ہے ختم نبوت ہو گئی ہے، یعنی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا، اور اب جو ہے سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے ختم نبوت کا مطلب۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 21، مکی اور مدنی صورتوں میں کیا؟ تو مکی اور مدنی صورتوں میں یوں فرق بیان کیا جاتا ہے کہ مکی صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ مکی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی۔ مکی صورتیں وہ ہیں جب دیکھیں مکی صورتیں آپ کو پتہ ہے کہ آدھا جو ہے آپ سے زندگی مکی میں گزری، آدھا مدینہ میں۔ اب جو مکہ مدینہ میں ہجرت کرنے سے پہلے جو دور تھا وہ مکہ کا دور تھا۔ اب اس کے دوران ہجرت کرنے سے پہلے، مدینہ سے ہجرت کرنے سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی وہ کہلاتی ہیں مکی صورتیں، اور جو مدینہ میں یعنی کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ کہلاتی ہیں مدنی صورتیں۔ اب مکی صورتوں کے نزول کا عرصہ کتنے سال تھا؟ 13 سال، یہ بھی ایم میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اور مدنی صورتوں کا نزول کا کیا عرصہ تھا؟ 10۔ اس کے بعد ہے مکی صورتوں کی تعداد 87 ہے، ٹھیک ہے؟ مکی صورتوں کی تعداد کیا ہے؟ 87۔ اور مدنی صورتوں کی تعداد کیا ہے؟ 27۔ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ کو یہ ساری چیزیں یاد ہونی چاہیے کہ مکی صورتوں کا نزول کتنے سال میں ہوا؟ 13 سال میں، اور مدنی صورتوں کا نزول کتنا سال میں ہوا؟ 10 سال میں۔ اور مکی صورتوں کی تعداد 87 تھی، اور مدنی صورتوں کی کیا تھی؟ 27، یعنی کہ مکہ میں زیادہ صورتیں نازل ہوئی اور مدینہ میں کم۔ اس کے بعد ہے مکی صورتوں میں زیادہ تر بنیادی عقائد اور گزشتہ اقوام قصے بیان کیے گئے، یعنی کہ مکی صورتوں میں کیا چیز بیان کی گئی ہے؟ جو پچھلے اقوام تھی، ہمیں پتہ ہے باقی انبیاء کے دور میں، تو ان کے جو قصے تھے وہ بیان کیے گئے تھے۔ اس کے بعد مدنی میں کیا بیان کیے گئے تھے کہ مدنی صورتوں میں زیادہ تر عبادات، احکامات اور حدود بیان کیے گئے تھے، یعنی کہ مدنی دور میں جب اب ہجرت ہو گئی، اب ہمیں کیا کیا چیزیں پہ عمل کرنا ہے، کیا کیا عبادات کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، ان کے احکامات کے بارے میں، ان کی حدود، ان کے طریقے کے بارے میں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مدینہ میں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 22، سنت سے کیا مراد ہے؟ اور سنت کے لغوی معنی کیا ہے؟ طریقہ یا راستہ، یا آپ نے یاد رکھنا ہے سنت کے معنی کیا ہے؟ طریقہ یا راستہ۔ اس کے بعد ہے، یہ میں بول کر دیتی ہوں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، شریعت کی اسلامی سنت رسول کا مطلب ہے حضور اکرم کے اختیار کردہ امور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت۔ آپ کو کیا پتا سنت کیا چیز ہوتی ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں اختیار کی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پہ عمل کیا ہو۔ جمہور محدثین کے نزدیک حضور اکرم ہم ہے کہ جملے، اقوال، افعال، تقدیم، موضع اور اخلاق یہ جلیلہ کو سمجھ کر، یعنی کہ اب میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا تقریر یا موضع، اخلاقی جلیلہ، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، عمل کیا ہو، کرتے بھی دیکھا ہو کسی نے، یہ ساری چیزیں شامل ہے سنت۔ اس کی بات ہے حتیٰ کہ بہت سے قبل کے احوال بھی سنت کے ضمن میں آتے ہیں، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نبی نہیں بنایا گیا تھا، اس سے بعثت سے پہلے، اس سے پہلے والے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، کرتے تھے، یہ سب کس میں شامل ہے؟ یہ سب سنت میں شامل ہے۔ اس کے بعد ہے تم پر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے، یعنی کہ ہم پر فرض ہے، یہ حدیث ہے کہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، یہ ہماری چوائس نہیں ہے۔ اگرچہ ہم اللہ جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 23، طرف ہم بڑھتے ہیں، توحید کی تعریف بیان کریں۔ تو توحید کی تعریف کیا ہوتی ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ توحید کے لفظی معنی ہے ایک ماننا، ایک ماننا۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کو ایک ماننا توحید کے اندر شامل ہے۔ شریعت کی اسلام میں توحید سے مراد ہے اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو بھی شامل شریک نہ ٹھہرایا جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کیا جا سکتا، اللہ صرف واحد لا شریک ہے۔
تو یہ کس کے اندر شامل ہے؟ توحید کے اندر۔ اور اپنی ذات یا صفات میں یکتا جاننا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک، کہ کل ہوا 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 کہ یہ ہمارا یہ ماننا ضروری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مانیں کہ صرف اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ جس نے لا الہ کہا جہنم سے نکال دیا گیا، یعنی کہ جو انسان نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا، سمجھو کہ وہ جنتی، اب وہ جو ہے جہنم سے نکال دیا گیا۔ اور یہ کس کی ہے؟ ترمذی، جو ایک حدیثی کتاب ہے، اس سے نکالی گئی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم تفصیل کی جوابات کے سوالات جو کہ سجیو ہیں وہ کریں گے۔ جزاک اللہ۔